چوتھی آپ کی صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ہے۔ اور عرب میں جو رسم و رواج تھا وہ کیا تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو اعضاء کی مضبوطی اور کھلی ہوا کے لیے لوگ بچے دے دیتے تھے کہ جاؤ ان کو دودھ پلاؤ، تو سب کے بچے چلے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرف بخشا کئی خواتین کو کہ آپ نے ان کو دودھ نوش فرمایا۔ واحد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، نہ اماں جان حضور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پسند فرمایا نہیں یہ ہمارے پاس رہیں گے، ہم ہی اس کی پرورش کریں گے۔ سارا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور دلیر بڑی تھی، بہت دلیر تھی، ساری کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی تھی، دلیر کیوں نہ ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ میں ہم بڑے کمزور تھے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بڑی دلیر تھی۔ ایک دن مشرکین مکہ نے موقع تلاش کیا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے اوپر گندگی رکھ دیں، پھر مذاق اڑائیں۔ انہوں نے کیا کیا، اونٹ کی اول جو ہوتی ہے اول، اس کو لا کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ رکھ دی اور آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہماری یہ جرت نہیں تھی کہ ہم جا کے مشرکین مکہ کے سامنے اوپر سے ہٹا دیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادر اور دلیر بیٹی سیدہ فاطمہ آ گئی، انہوں نے جا کے ہٹایا اور پھر انہوں نے کافروں کو خوب سنائی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے جو حضرت ابو سفیان کے ایمان کا سبب بنا، جس کی وجہ سے محدثین اور مورخین یہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اللہ نے اس وجہ سے دولت ایمان عطا فرمائی۔ وہ کیا تھا، ابو لہب نے ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کو تھپڑ رسید کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کا دل بڑا لرزا، بڑا دکھ ہوا آپ کو، تو آپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ آپ جائیں اور جا کے ابو سفیان کو بتائیں کہ ابو لہب نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ اگرچہ مشرک تھا لیکن خاندانی اقدار کا اس کو پتہ تھا کہ اس طاقت والے آدمی نے چھوٹی بیٹی پہ اس نے کمان پکڑی ابو سفیان نے اور جا کے ابو لہب کے سر پہ ماری اور پھر اس کو گریبان سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا اور سیدہ فاطمہ سے کہا اس کے منہ پہ جتنا تیرا دل کرتا اتنے تھپڑ مارا۔ محدثین کہتے ہیں یہ جو اس نے سیدہ فاطمہ کی طرفداری کی نا، اس طرفداری کے کرنے پہ اللہ نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضور پاک کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ سے کی، اور اس نکاح کے ہونے میں بھی بڑا کمال تھا۔ حضور پاک کی بارگاہ میں نکاح کے اوپر نکاح، نکاح کے اوپر نکاح کے پیغام آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی صحابی کہہ رہا ہے حضور میں حاضر ہوں، کبھی کوئی کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں۔ سیدہ فاطمہ کے لیے اللہ کے حکم کا، اور آپ نے اپنی تمام بیٹیوں کا نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حدیثیں موجود ہیں سب کے لیے، وقت کی قلت کی پیش نظر میں نے نہیں بتائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے منتظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے صحابہ سے کہا کہ یار سب نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو حضور پاک نے جواب کوئی نہیں دیا، تو کہیں انتظار حضرت علی کا تو نہیں ہو رہا؟ حضرت علی کا تو انتظار نہیں ہو رہا کہ تو چلو ایسا کرتے ہیں حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ کیوں نہیں نکاح کا پیغام بھیج رہے؟ پھر سیدنا صدیق اکبر نے خود ہی کہا، فرمایا ہو سکتا ہے ان کو کوئی معاشی مسئلہ ہو، پیسے نہ، تو اگر ایسا ہوا کہ ان کے پاس پیسے نہ تو ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ سیدہ فاطمہ کا رشتہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ گئے سارے بزرگ اصحاب حضرت عمر بن خطاب اور سیدنا ابو بکر صدیق حضرت علی کے پاس، اور ان سے کہا کہ جناب آپ کیوں نہیں رشتہ بھیجتے؟ انہوں نے کہا بھیجو ہی کچھ نہیں، غربت اتنی ہے ہی کچھ نہیں، تو کس منہ سے جاؤ؟ آپ نے فرمایا فکر نہ کریں، جتنا آپ کا خرچہ ہوگا ہم ادا کریں۔
آپ رشتہ لے کے حضرت علی کو تیار کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پیغام سنایا نہیں، گزارش کی نہیں. جب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا، فرمایا علی یہ جبرائیل کھڑے ہیں، یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیں. فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر. فرمایا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا یہ جو آپ کی زرہ ہے نا، یہ زرہ، اس کو جا کے بیچیں، کیونکہ ابھی تو جنگ ہو نہیں رہی، ابھی نکاح کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، تو جب جنگ ہوگی تو پھر دیکھ لیں، ابھی اس کو بیچیں. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بازار لے کے جا. بڑے جوان آدمی تھے، یہ تو ایسے ہی انہوں نے بونگی مار دی ہے کہ ان کا قد چھوٹا تھا. ان کے حضرت علی المرتضیٰ بڑے جوان آدمی تھے، حضرت علی المرتضیٰ بڑے جوان آدمی تھے. جب کسی کی طرف ایسے دیکھتے تو اگلا سہم کے بیٹھ جاتا تھا. ایسے تو نہیں خیبر کا قلعہ جو 80 بندے نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت علی نے ایک ہاتھ میں اٹھا دیا تھا. بڑی بڑی آنکھیں تھیں، ان کا خدخال بڑا مضبوط تھا. تو جب اپنی زرہ اٹھا کے بازار جا رہے تو سامنے سے حضرت عثمان غنی آ گئے. وہ حیران تھے کہ نہ جنگ پہ جانے کی بات ہو رہی ہے تو یہ زرہ کدھر جا رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میں زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ کتنے تک کا خیال ہے، کتنے تک؟ کہا 400 500 یا 800. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ تو نہیں؟ کہا نہیں. کہا یہ مجھے دے دیں. یہ اور تھیلے ہوتے تھے، تھیلے اس وقت میں، کیونکہ وہ اے ٹی ایم تو ہوتا نہیں تھا اس وقت کہ بٹوا سارے کا سارا اس اے ٹی ایم کے ساتھ اور اے ٹی ایم جیب کے اندر، یہ سلسلہ نہیں ہوتا. اشرفیاں ہوتی تھی تو بڑے بڑے تھیلے ہوتے. تو آپ نے فرمایا یہ آپ پیسے لے لیں، 500 درہم 600 800 جتنے بھی آپ یہ لے لیں. زرہ مجھے دے دیں. زرہ ہو گئی، سودا ہو گیا. تو فرمایا پیسے آپ کے ہو گئے، زرہ میری ہو گئی. کہاں جی آپ نے؟ فرمایا یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لیں. پیسے بھی دے دیے، تحفہ بھی دے دیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سارا مال اور زرہ لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے. آپ نے حضرت عثمان غنی کا سارا معاملہ سنا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھا کے حضرت عثمان غنی کے لیے برکت کی دعا فرمائی. اور کتنا اعتماد ہے اپنے صحابہ پر. ایک ہاتھ بھرا اندر خواتین میں بھیج دیا اور فرمایا سیدہ اندر جو فاطمہ الزہرا ہے ان کی شادی کے لیے جو ساز و سامان چاہیے یہ پیسے اس میں صرف کر. ایک ہاتھ بھرا تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیا کہ آپ بلال کو ساتھ لے جائیں اور جو گھر کا ساز و سامان ہے وہ لے کے. جب نکلے تو پھر خیال آیا کہ ایک تھوڑے نا، تو پھر ایک اور ہاتھ اشرفیوں کا بھر کر اور دے دی. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنے نہیں، لیکن میں نے کیونکہ واپسی پہ حساب دینا تھا تو میں نے گنے کہ کتنے ہیں تو میں بتاؤں گا جا کے اتنے دیے تھے تو اتنے بچ گئے. تو فرماتے ہیں جب میں نے گنا تو 63 اشرفیاں حضور پاک نے مجھے عطا فرمائی اور باقی آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو واپس دے. تو جہیز کس نے تیار کیا؟ حضرت علی نے. جہیز کس کے سامان سے ہوا؟ لوگ جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ روتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں روتے کہ بیٹیاں دکھ دیتی ہیں، اس لیے روتے ہیں کہ لوگ لوگوں کی بیٹیوں کو دکھ دیتے ہیں. اس لیے روتے ہیں کہ جب بیٹی اس کے نکاح میں بھیج دیں گے تو یہ پتہ نہیں کتنے دکھ دے گا میری بیٹی. خود بیٹیاں دکھ نہیں دیتی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارے تیاری کی، شادی ہو گئی. شادی میں گواہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب. اچھا ایک بڑی کمال رسم ہے، یہ پانی دینا نہیں ذرا آپ نہیں اس میں گلاس میں ڈالتے. ہمارے ہاں جب بس پینا نہیں ہے میں نے، ہمارے ہاں جب لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے تو رسم ہوتی ہے کہ لڑکی کے ماں باپ یا اس کے بہن بھائی رخصت کرنے کے بعد اس کی خیریت معلوم کرنے وہاں چلے جاتے ہیں، اور اگر رات کو نہ جائیں تو صبح ناشتہ لے کے چلے جاتے ہیں. ناشتہ کرو تو سنت تو پوری کی نہیں کسی نے،
جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حضرت علی المرتضیٰ سے نکاح فرما دیا اور رات شب زفاف گزر گئی، صبح آپ اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گئے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا پانی لاؤ، پانی لائے تو آپ نے ایسے کر کے نا ایسے پانی لے کے ایسے ان پہ چھڑکاؤ کیا۔ عرض کی میرے آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے پانی اس لیے ڈالا ہے تاکہ کسی گندی نظر والے کی نظر نہ لگ جائے، نظر نہ لگ جائے۔ یہ بھی رسم پوری کرنی چاہیے، سنت رسول پوری کرنے سے ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے اس طرح ان کی نظر اتاری، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔